بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ تو میرا گاؤں ہے، اس لیے کہتا ہوں مسجد میں یہ مت رکھو. میرے نزدیک جائز نہیں ہے، دوسرے مفتی کے نزدیک جائز ہو، میرے نزدیک جائز نہیں ہے. سیدھے سادھے مائک ہے یار. ہمارے اجتماع میں دیکھو ایسا ہوتا ہے کہیں؟ یہ تو پائلٹ لوگوں کے لیے ہے. دوسرا ایک آدمی امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو ان کا الحمدللہ رب العالمین دھیان یہاں جائے گا برابر سیک ہے نا، اور کھڑا کھڑا یہ کرے گا. وہ عرب لوگ جو لال کترا پہنتے ہیں نا، عرب لوگ لال کترا، تو وہ کھڑے کھڑے نمازی پڑھتے ہیں. آپ حرم میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، اور یہ کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ تمہارے لال کترو کی وجہ سے، اور چونچ، اس کو چونچ منقار کہتے ہیں. منقار عربی کے اندر چونچ کو منقار کہتے ہیں کہ تمہارے منقار میں تمہاری نمازیں ضائع کر دی. یہ وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. اب میرا بیان کبھی یہاں رکھنا ہو نا، یہ ہوگا تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، آج کر لیا، اب کبھی کرنا ہو وہ مائک لانا بھائی. اب تو ہر جگہ ہمارا یہ ہوتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے. یہ یہودیوں کی ترتیب ہے، یہ سب جگہ چل پڑی ہو. ہم تو بیوقوف لوگ ہیں نا. علامہ اقبال کہتے تھے کہ اتنی بھولی بھالی امت ہے کہ جو جس کی گود میں بٹھا دے گا بیٹھ جائے گی، آگے کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگ امریکہ سے آ رہے تھے تو ایک پائلٹ جو تھا کوک پٹ میں ہم گئے تو اس نے اپنی سیٹ پر ہم کو بٹھایا. وہاں میں نے یہ دیکھا، امریکہ سے ہم بمبئی آ رہے تھے، لمبا سفر تھا، جرمن میں اترے، پتہ نہیں کہاں اترے. تو پائلٹ نے دکھایا تو یہ سب پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. میں نے کہا یار یہ پائلٹوں کی چیز مسجدوں کے اندر آ گئی. ہمارے دینی شاعر میں، دینی مراکز میں، دینی مدارس میں یہودیوں کا غبار بھی نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں کا غبار بھی ہمیں ضائع کر دے گا. یہودیوں کا غبار، یہودیوں کا غبار ہے. چلو آپ حضرات کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو 31 بنگلے انشاءاللہ ملیں گے جنت کے اندر روزانہ. یہاں یہ باغ سکون ہے، یا ایک گٹھمن کا علاقہ ہے، یا ایک پلاٹ خریدنا ہو، ایک مکان بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہمارا دین کتنا آسان ہے کہ 313 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے جنت کے اندر 31 بنگلے تیار ملیں گے، فرنش. اور یہ بنگلے کے بھاگتے جائیں گے نہیں. روزانہ 31 بنگلے اگر آپ کے بن گئے تو آپ روزانہ جو گنتے جاؤ سارے بنگلے وہاں تیار ملیں گے. آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتے مینٹین کریں گے. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. یہ صحیح حدیث ہیں. اور 313 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھنا ہے آپ کو، تو کوئی ایک ساتھ نہیں پڑھنا. بھائی موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں آپ جا رہے ہیں، پالمپور جانا ہے، بیٹھے بیٹھے کار بھی چلا رہے ہیں، تو کار بھی چلا رہے اور سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں. رات کو نیند نہ آئے تو یوٹیوب مت دیکھو. بعض لوگ جو رات کو گانا سنتے سنتے سوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے میوزک سنتے سنتے سوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نیند نہیں آتی تو بنگلے بناتے سو جاؤ. جنت کے اندر بنگلے بناؤ اور سو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. جو آپ کا روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے وہ اس میں آ جائے گا. 100 مرتبہ پڑھتے ہو تب 213 مرتبہ پڑھ لو. استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہو تو 213 مرتبہ پڑھ لو. آپ کو ایکسٹرا پڑھنا نہیں ہے. یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی اور ہماری دعا قبول کرے گا.
پڑھو گے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، یہ ہو گیا۔ دوسرا، ایک دعا روزانہ اللہ سے مانگو، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، تیرے نبی نے 25 نور والی دعا مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے۔ یہ میں نے واٹس ایپ پر سب جگہ روانہ کر دی ہے، لیکن ہر آدمی واٹس ایپ دیکھتا نہیں ہے، ہر آدمی کو جو مناسبت نہیں ہوتی، اور ہر آدمی 25 نور والی دعا یاد بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارا دھیان نہیں ہے اس طرف۔ تو صرف اتنا کہہ دو گے کہ اللہ تیرے نبی نے روزانہ 25 نور والی دعا جو مانگی ہے وہ میرے حق میں تو قبول فرما، اتنا مانگ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 25 نور والی دعا آ جائے گی۔ یہ 2 ہدیے ہو گئے۔ تیسرا ہدیہ یہ کہ اپنا سارے معاملات اللہ کو سونپو، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ دعا مانگو، صرف 1 مرتبہ، 1 منٹ کی دعا۔ کیا کہو اللہ سے؟ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں نے میرے سارے معاملات تجھے سونپے ہیں، کاروباری معاملات ہو، میاں بیوی کے معاملات ہو، بھائی بہنوں کے معاملات ہوں، میراث کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہو، بیٹی اور بیٹی کی شادی کے معاملات ہو، سارے کے سارے میں نے تجھے سونپے ہیں۔ اے اللہ جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، شر ہو تو مجھے بچا لے۔ روزانہ مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے؟ بہت آسان ہے، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ حرم نامراد نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے چلے گا جس طرف خیر ہوگی، اور جہاں شر ہوگا اللہ حفاظت کرے گا۔ مانگو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ایک اہم بات یہ، روزانہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، جو کہ کالڑا میں اجتماع ہو رہا ہے، دیکھو یہاں سیوانی میں اجتماع ہو رہا ہے، سب ساتھی آتے ہیں وہاں پر۔ تو اجتماع ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اجتماع کا انتظار مت کرو کہ اجتماع ہوگا تو نکلیں گے، ٹھیک ہے، ماحول بنتا ہے آدمی نکل جاتا ہے۔ جب بھی فرصت ملے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو برقرار رکھو۔ اور یہاں یہ چھوٹی سی سوسائٹی ہے، کم سے کم یہ ایک کوشش کرو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو، ہمارا بھی دل ٹھنڈا ہو۔ کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح میرے بھائی، ایک کوشش یہ کرو کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، اتنی محنت تو کرو۔ یہ تو چھوٹی سی سوسائٹی ہے، گنے چنے گھر ہے، کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ اللہ کا شکر ہے کئی شہر تو نہیں کہوں گا، کئی گاؤں ایسے ہیں الحمدللہ، وہ ہمیں لے جاتے ہیں وہاں، اور ہم کہتے ہیں آپ کے گاؤں میں آئیں گے ہم، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ 100% نمازی ہونے چاہیے۔ تو کہتے ہیں مولانا 100% نمازی ہم آپ کو دیں گے۔ ہم گاؤں میں جاتے ہیں، 100% پردہ ہونا چاہیے۔ یہ کوکنی جو گاؤں ہوتے ہیں کوکنیوں کے، اس میں 100% نمازی ہوتے ہیں، 1% نہیں۔ کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ بات الگ ہے، وہ تو معذور ہے، اللہ نہیں جا سکتی اس کو۔ لیکن آج آپ یہ نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں ہم اتنی محنت کریں گے کہ کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ علماء نے لکھا ہے بے نمازی کی نحوست کئی میلوں تک جاتی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ والے نے کہا تم کہاں رہتے ہو بھائی؟ تو فلاں بلڈنگ میں رہتا ہوں۔ اچھا فلاں بلڈنگ میں آپ رہتے ہو تو آپ کے گھر کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ نہ مولانا وہ ایک روم کے جو فلیٹ ہیں پردہ تو پڑا ہوا نہیں ہے۔ بولے بے برکتی اس وجہ سے کہ بے نمازی گزرتے ہیں اور بے نمازی کی نظریں تمہارے گھر میں پڑتی ہیں، تو ان کی نظروں کی نحوست ہے کہ تمہارے گھر سے اللہ نے برکتیں ختم کر دی۔ جب بے نمازی کی نظر کی اتنی نحوست ہے اور گھر میں بے نمازی ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ گھر میں بے نمازی ہے تو کیا ہوگا؟ نحوست ہے نحوست۔ نماز یہ ہمارا بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب مجھے آپ لوگ سب مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، گٹھامن کا ہوں، یہ بھی گٹھامن ہے،
ہمیں ایسی خوشخبری دینا کہ انشاءاللہ ہم اس سوسائٹی میں اب کوئی بے نمازی نہیں ہے، تو آپ کے مسجد میں پروگرام کریں گے انشاءاللہ. جب گٹھامن میں کرتے یہاں نہیں کر سکتے پروگرام؟ مسجد عمر میں کرتے، آپ کیا نہیں کر سکتے؟ عورتوں کو جمع کریں گے، یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ شرط یہ 100% نمازی ہونے چاہیے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو چلو اللہ کا شکر ہے. اب تو اللہ کا کرم ہے. ایسے ایسے محلے سیلون کے اندر ہمارا سفر ہوا تھا، سیلون میں ہمیں لے جاتے تھے وہ لوگ، تو کہتے تھے کہ مولانا دیکھو یہ پورا محلہ ہے، 5000 لوگ رہتے ہیں موٹر کے اندر. انہوں نے سمجھا کہ سارے کے سارے آپ کو کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں ملی تھی. اور دیکھا ہم نے ایک عورت بغیر پردے کی نہیں، موزے کے ساتھ، پاؤں کا موزہ. اور یہ 5000 کا ہمارے محلہ ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا. ابا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے تھے کہ مجھے خوشی ہوگی 100% نمازی ہو جا رہے. تو ابا کہتے تھے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا آپ کے والد نے ہماری تشکیل کی تھی کہ ہمیں 100% نمازی ہونے چاہیے. ابا تو مربرا کا چلے گئے، لیکن آپ آئے ہو تو آپ کو ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمارے اس محلے میں 5000 لوگ ہیں، فجر کی نماز میں 100% مسجد میں ہوتے ہیں. 100%. فجر کی نماز آدمی پر بھاری پڑتی ہے. ظہر کی نماز آسان ہے، نیند پوری ہو گئی، آسان ہو گئی. عصر کی نماز اور آسان ہے، دھندا کرتے کرتے آ جانا ہے. مغرب کی نماز اور آسان ہے، عشاء کی نماز اور آسان ہے. یہ فرمایا فجر کی نماز اگر کوئی ذمہ داری سے جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو 24 گھنٹہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. آپ کو پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، پولیس والوں کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیس والے آپ کی حفاظت کرے، اللہ کا فرشتے حفاظت کریں گے. اور اگر کسی نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. شیطان کا پیشاب پاک ہے نا پاک ہے بھائی؟ ارے اتنا تو معلوم ہے گٹھامن والوں کو. سب سے زیادہ ناپاک اور سب سے زیادہ نحوست والا شیطان کا پیشاب ہوتا ہے. کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اب بتاؤ، اب 24 گھنٹہ جو ہے کہاں سے برکت آئے گی؟ دھندے برکت کہاں سے آئے گی؟ چہرے پر نور کہاں سے آئے گا؟ نماز کا اور اگر اٹھاوے بھی نا، ہمیں کس سے پتہ چلتے ہیں. ایک عورت نے کہا کہ مولوی صاحب مارا آدمی نے وہ اٹھاڑو سے نماز پڑھ لے. اللہ 6 بجے نماز صفا اٹھو، 6:15 بجا اجی تو 6 بجے بہو وار سے تھوڑا ہروا دے نا، میں نے تھوڑی اور ہروا دے 6 بجے نماز سے. اچھا 6:15 بجے 15 منٹ وار سے، اب 5 منٹ بعد پھر اٹھاڑو. ارے جی 10 منٹ وار سے تھوڑا اور نماز جی جماعت نہ تھی. اب بھائی جیسے 8 کلاک کیڑے سورج گروپ تھا نماز بٹو نماز بٹو. ارے 8 کلاک تو وہ وار سے تھوڑا من ہروا دے بہت ساچے سواس ہے تیس ہے. اب 15 منٹ رہ جا تو جی گزرے کرو پڑے سے نہوئے سے جنوئے سے انا بدو کروں سے چڑھ نماز پڑھسو تو ہرن تھوڑا ابھو تو اخیر مجھے سے نا زبردستی ابھو کروں تو مال صاحب باتھ روم ہو جائے جلدی جلدی جھلوئے ہے پونے نوکو ہے جے کرو ہے کرین آوے آنے پر چتلی بار سے 5 منٹ رہی. ارے میں ٹوپی ارے ٹوپی تو سانا تاڑے اٹھنے لیجی نوشی نماز بٹی آگے نماز થાય ભાઈ. اللہ چلو نارا આવો ધંધો કરીએ છીએ આપણે ધંધો કરીએ છીએ, આવો ધંધો કરીએ છીએ, પકડ થાય. नमाज वो मोटी दौलत से जो अल्लाह ने आली से आपको और ये नमाज जो दी अल्लाह ने हमको, ये तो फरिश्ते भी नहीं पढ़ सकते. फरिश्ते नमाज नहीं पढ़ सकते. फरिश्ता कभी रुकू करेगा, कभी सजदा करेगा, कभी क़याम करेगा, कभी जो, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ सकते जो हम पढ़ते. इसलिए नमाज बहुत बड़ी दौलत है. सारा मजमा ये नियत करे कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. और आपको खुशखबरी सुनाऊं, रोजाना 5 हजों का सवाब हम ले सकते हैं. एक हज करना कितना मुश्किल होता है, कितना पैसा लगता है, आदमी कितना सकता है. घर बैठे बैठे 5 हजों का सवाब लेने का नुस्खा बता रहा हूँ. बताऊं भाई आपको, 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, 5 हजों का सवाब मिल जाएगा. सही हदीसों में आता है. कितना आसान है.
سلف صالحات جو عورتیں ہوتی تھی اپنے بچوں کو صبح فجر کی نماز میں جگاتی تھی، کہتے تھے ارے بیٹو بیٹیوں اٹھو اٹھو، حج کا ثواب لے لو، ظہر میں تو لوگے حج کا ثواب، عصر میں بھی لوگے، فجر میں بھی لے لو، حج کا ثواب لے لو، اور دیکھو جنت میں ہم سب کو ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا، جلدی نماز پڑھو تو ہم سب ساتھ رہیں گے، اور اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہاری جنت الگ، تمہاری ڈگر الگ، ہماری ڈگر الگ۔ اس سے بچوں پر سختی بھی کرو، اللہ معاف کرے، سردی کے دن آ رہے ہیں، اب بیٹا باہر جو ہے سویا ہوا ہے، سردی ہے، رضائی اس کی گر گئی نیچے، باپ جو ہے وہ لاٹھی لے کر مسجد میں نماز کے لیے چلا اور دیکھا کہ بیٹا گہرا سویا ہوا ہے اور رضائی نیچے رکھی ہے، وہ رضائی اٹھائے گا اور بیٹے کے اوپر ڈالے گا، بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں تو جہنم میں جا، یہ تو ہوا۔ ارے اس کو تو پانی ڈال کے اٹھاؤ، نماز پڑھ، تیرا ہمارے کو تعلق نہ، ارے سلف صالحین میں ایسے لوگ گزرے، ان کے اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی تھی ان کو ورثے میں مال ہی نہیں دیتے تھے، یہ کہتے تھے میرا مال نمازیوں کے لیے، میرا مال بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ دکان میری مسجد کا وقف، یہ میرے پلاٹ مدرسے کا وقف۔ بچے کہتے بابا ہمیں، یہ کہتے تھے نماز پڑھو اتنے مڑ سے ان سے نہیں مڑے۔ نماز پڑھو گے انشاءاللہ بھائی 100%، حافظ معاذ یاد رکھنا 100% یہاں نمازی جب بن جائے تو انشاءاللہ ان کے مردوں اور عورتوں کا بیان پروگرام رکھیں گے، ہم کہیں جاتے نہیں ہیں بھائی، لیکن یہ ہم پروگرام رکھیں گے آپ کا، اور انشاءاللہ پھر اگلا سبق دیں گے، 100% نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اس کی پابندی شروع کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ، لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے اس باغ سکون کو باغ جنت بنا دے، عافیت کے ساتھ سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ سب کو دیندار بنا دے، اس علاقے کو قبول فرما، ہمارے گاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں وہ اچھے دن دکھا کہ پورے گاؤں میں 100% نمازی ہو رہے ہوں، تو اس کے غیر سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجت کا غیر سے تکفل فرما۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں عافیت ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ بنا عطا فرما، اور ہماری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آپ پاشی فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری قوم سود سے نکل کر دین کی طرف آئی تھی، اب ہماری قوم دین سے نکل کر سود کی طرف جا رہی ہے۔ اے اللہ پوری قوم کی سود سے حفاظت فرما، ہمارے قوم کی پوری سود سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ہر فرد امت کو سود سے تو بچا لے، سود سے بچا لے، سود سے بچا لے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اولاد کی جڑوں میں اگر حرام پیسہ جاتا ہے تو وہ اولاد جو ہے حرام کانی کیا کرتی ہے،
اے اللہ حلال مال و منال کے دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جو کام سے تو راضی ہو جائے، اور اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہو رہا ہو. عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. یا نور اخرجنا من الظلمات الى النور، اے نور ہمیں اندھیریوں سے نور کی طرف تو نکال دے. اللہم اجعل اوسع رزقك علینا عند کبر سننا وانقطاع عمرنا. اے اللہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچے ہماری روزی کو تو وسیع فرما، ہماری روزی کو آسان فرما، اور ہماری جو حاجت ہے اس کا تو غیر سے تکفل فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.